بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جب کہ وہ موت کے قریب تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بھتیجے، کس چیز نے تجھے اس شہر کا ارادہ کروایا ہے؟ کون سی چیز تجھے یہاں لے کر آئی ہے؟ انہوں نے کہا، جی کوئی چیز نہیں ہے، بس آپ اور میرے والد کے درمیان جو تعلقات تھے اس کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جھوٹ بولنے کا بہت ہی برا وقت ہے۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر کھڑا ہوا اور 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور اس میں اچھے انداز میں ذکر اور خشوع و خضوع اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ عاصم بن سفیان سقی کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ سلاسل کے لیے گئے، لیکن یہ غزہ رہ گیا۔ پس انہوں نے سرحد پر پہرا دیا اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب ان کے پاس سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عقبہ بن عامر بھی بیٹھے تھے۔ عاصم نے کہا، اے ابو ایوب، اس سال ہم سے جہاد فوت ہو گیا ہے، جبکہ ہمیں بتلایا گیا ہے جو آدمی 4 مساجد میں نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، کیا میں تجھے اس سے آسان حل نہ بتاؤں؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، جس نے وضو کیا جس طرح اس کو حکم دیا گیا اور اس طرح نماز پڑھی جیسے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عتبہ، اسی طرح حدیث ہے نا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا عمر بن اسبہ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وضو کے پانی کو اس کے مقام تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے، اور بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر ہی بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔